12واں پارہ سورہ نور کی، اس سورت کا نام ہے سورہ نور۔ میں پھر دہرا رہا ہوں کہ اللہ نے اس سورت کا نام نور رکھا ہے، اس میں بہت بڑی حکمت ہے۔ اس سورت کا نام سورہ نور رکھا۔ جب اللہ کسی کا نام نور رکھ دے پھر وہ نور ایسا نہیں۔ اس سورت کا نام سورہ نور، اور اس کی میں نے 35 نمبر آیت تلاوت کی۔ اس میں خلاقت و عالم ارشاد ہو رہا ہے کہ اللہ ہے۔ یہ بہت بڑی بات ہے۔ چلو آیت الکرسی میں تو اللہ ہے، اس منفرد آیت میں بھی اللہ ہے، لیکن آخر یہ کوئی بات ہے نہیں۔ اللہ لا الہ الا ہو، آیت الکرسی میں سب سے پہلے اللہ ہے، اللہ کے آگے ہو نے آ کے پھر اللہ کو اور نمایاں کر دیا۔ اللہ ہو ذاتی نام، اس کے ساتھ ہے اللہ لا الہ الا ہو۔ اب یہ اس کی حقیقت تو یا کوئی جانے یا تو توحید نے اپنے آپ کو اللہ کہہ کے، لا الہ کہہ کے خدا نے اپنا لا شریک ہونا اس میں یہاں کا بنوایا۔ غیر معصوم اس حقیقت کو سمجھ نہیں سکتا جب تک کوئی درمیان میں معصوم نہ ہو۔ اب توحید فرما رہی ہے اللہ ہے۔ اب یہ اللہ کے لیے اگلی لفظ آئی ہے نور السماوات والارض، اور بہت سارے ترجمے ہو چکے ہیں اور ان پر بحث نہیں کرنی، لیکن اس میں 5 توجیحات لکھی گئی نور کے معنی۔ اللہ، اگر اللہ کو ہم وہ نور کہیں جس معنی میں اس نے سورت کو بھی نور کہا تو پھر وہ نورانی نہیں۔ جب وہ نورانی نہیں ہے تو پھر ایسا وجود نہیں ہے جس سے کوئی نور نکل سکے، جس سے نور ہی نہیں نکل سکتا تو پھر وہ اس بات میں نور ہوتا ہے، وجود نورانی نہیں ہوتا۔ توحید اس بات میں نور ہے، مشکل ہے کیونکہ وہ ظلمت نہیں۔ اللہ ظلمت نہیں، ظلمت کی بالکل نفی اور نور کا بالکل اس بات۔ نور کی نفی ہی اس بات ہے، تو پھر وہ ایسا تصور ہے جسے نور بھی کہا جائے گا نورانی بھی نہیں ہوگا۔ نور بھی اسے کہا جائے گا نورانی بھی نہیں ہوگا، اس لیے کہ نورانی میں نور میں نورانی ہونا کیفیت ہے۔ کیفیت علی فرماتے ہوگا توحید کے بارے میں، ہوگا کیف الکیفیت، وہ خود کیفیتوں کا خالق ہے۔ وہ خالق ہوتا ہے، اس میں وہ کیفیت نہیں۔ کیفیتیں نہیں، راضی ہونا کیفیت ہے، ناراض ہونا نفس کی کیفیت، نفس کی کیفیت، تو پھر ضروری ہے کہ کوئی نفس اللہ ہو۔ اس لیے زیارت جناب علی میں کہ یہی تو ہم کہتے ہیں السلام علی نفس اللہ القائمۃ۔ خالی نظر سے نہیں گزری گیا۔ اب جناب توحید اللہ ہے، جب اس نے اللہ ہے کہا اس کے بعد آیا نور السماوات والارض۔ اب یہاں محتاط مفسرین، اب کیا کریں، محقق جو محقق تھے ان مفسرین نے ذرا محتاط کی لفظ تحقیق کو اتنا ظاہر نہیں کرنا، اس لیے میں نے دوبارہ لفظ کو دہرایا۔ جو محققین ہیں انہوں نے فرمایا کہ اللہ نور السماوات والارض کا جو تحقیقی ترجمہ ہے یہ ہے کہ اللہ زمین و آسمانوں کو نور دینے والا ہے۔ 5 معنوں میں یہ معنی زیادہ محتاط طریقے سے تحقیق میں یہی کیا گیا کہ اللہ زمین و آسمانوں کو نور دینے والا ہے۔ بات سمجھ کھلی نہیں، کو نور
دینے والا ہے. کیا مطلب ہوا؟ اللہ کے ہاں کوئی ایسا خزانہ نور ہے جہاں سے عالمین کو نور دیا جاتا ہے، جس نور سے عالمین منور ہیں. خزانہ ملکوت ہی محمد والے ملکوت میں بحث نہیں کرتے جاتے. وہ خزانہ نور کون ہے؟ جن کی طرف سے، جس مرکز نور سے زمین و آسمان کو کیا دیا جا رہا ہے؟ نور دیا جا رہا ہے. پھر جب دیا ہی جا رہا ہے تو پھر کوئی استعارتاً بھی نور لے رہا ہوگا. معلومات چاند سورج سے استعارتاً نور لے رہا ہے. مستعار لینا ہے، مستعار. تو معلوم ہو گیا اگر سورج نہ ہوتا پھر چاند کہاں ہوتا. اب جناب اللہ زمین و آسمان کو نور دینے والا ہے. خیال کر ویسے کافی گہری ہے. نور دینے والا جب وہ خود نورانی نہیں ہے تو پھر اس کے نور کی کبھی بھی، توحید کے نور کی کبھی بھی مثال نہیں ہو سکتی جو مثال کے لیے ممثل لہو. جب وہ خود بے مثال ہے تو نور کی مثال کیا ہے؟ اگر توحید کے نور کو ہم مثال سے کریں تو ممثل لہو نہ کریں. اس کے لیے وہ تو لا شریک ہے. جب لا شریک ہے تو اس کے لیے کوئی مثل نہیں ہے، اس کے لیے شبیہ نہیں. مثل ذات میں ہوتی ہے، شبیہ صفات میں ہوتی ہے. یہ ساری بحثیں کیوں تک میں جانا نہیں چاہتا. تو اب اللہ آسمان و زمین کو نور دینے والا ہے. جب دینے والا ہے تو اب جو مثال ہوگی اس مرکز نور کی ہوگی جہاں سے کل کائنات کو نور ترسیل کیا جاتا ہے. اور وہ وجود پیغمبر علیہ السلام واحد الاصل نور. اللہ واحد الاصل نہیں، کوئی میں بڑی گہری ہے. اللہ واحد الاصل نہیں، وہ ایک کمال ہے جو تصور میں نہیں ہے، اور اسے ماننا ہے تصدیق کے ساتھ. پھر کون ہونا چاہیے جو اس کا مصدق ہو. یہاں مصدق ایک نہیں 14 ہے. اللہ نے جو مثال کی ہے وہ حضور کے واحد الاصل نور کی دی. واحد الاصل کے معنی ہیں حضور کا نور پاک ایک ہو کے 14 ہو کے. اسی میں علم منطق اور فلسفے کے لحاظ سے اس واحد الاصل نور میں بیک وقت وحدت بھی ہے اور کثرت بھی ہے. وہاں صرف وحدت ہی وحدت ہے، کثرت نہیں. معنی نور اس کا ہوگا جو اس کی وحدت کی کثرت ہوگا. 14 کا نور کثرت ہے اس کی وحدت کی، اور عالمین کی کثرت ہے ان کی وحدت کی. اعتبار وحدت بھی ہے اور کثرت بھی ہے. وہاں صرف وحدت ہے تو وحدت کے لیے کثرت کا ہونا ضروری ہے. پھر یہ کمال ہے اللہ کا، 14 بھی بنائے ہیں اور ایک بھی بنائے. مثال دینی تھی خالق، 14 ہو گئی، ایک 14 بھی بنا دی تاکہ عالمین تک تصور کسی غیر کا ختم ہو جائے. ہمیشہ توحید رہے ہمیشہ. نمایاں کر. اب اللہ فرما رہا ہے مثل نور ہی. اب فرمائیں یہ اس کے نور کی مثال سے کون مراد ہے؟ آپ سے جب نور ہی ایسا لا شریک ہے اس کے نور کی مثال نہیں. پھر مانو یہ جو نور ہے جس کی مثال ہے یہ نور محمد مصطفیٰ. آدھا کرنا میرا ماشاءاللہ سے آپ دیکھیں. اب مصباح فی زجاجہ، زجاجہ تو اب خالق کان رہا
कोकबुन दुर्री। खुदा जाने ये दुर कैसा था, ये किस्मत थी जिसकी चमक आलमीन तक फैली हुई। ऐसे करनी कन्हा कोकबुन दुर्री। इस नूर को जो मिसबा बाहर गया, जो जहाजा में पहुंचा तो कैफियत नूर कितनी बढ़, सारे आलमीन कन्हा कोकबुन दुर्री। वो नूर ऐसा हो गया जैसे एक चमकता हुआ मोती। दुर से दुरी ये निस्बत की, दुर्री। खुदा जाने वो दुर कितना कीमती। अभी मेरा ख्याल है मुफस्सिरीन भी नहीं समझ रहे, तो दुबले हैं जब उसे दुर कह देना खुद अल्लाह, खुदा जाने उसका दुर बना हुआ कितनी कीमती हो। अब अल्लाह ने यही कीमती दुर को यूं कहा, फअम्मल यतीमा अलम यजिदका यतीमन फअवा। अभी तुझे खबर नहीं तो कितना मोती दुर, कितना कीमती दुर है। इस कीमती दुर की हिफाजत का मकाम ही अबू तालिब पर है। आबा की जगह कौन है? जनाब अबू तालिब अलैहिस्सलाम। खुदा जाने अबू तालिब अलैहिस्सलाम क्या यही बताया, जुमला जरूर मैं कहता हूँ, कई दफा दोहराया कह दूं। तब रसूल, अब लोग वैसे का नहीं चाहते, रसूल ने कुरान पढ़ के हमें दिया, हमने मुदव्वन किया, 2 जिल्दों के दरमियान कुरान आ गया। अब हुक्म बगैर वुजू के छू नहीं सकते। लफ्जों में कुरान की लफ्ज़ कितनी ताहिर है, बगैर वुजू के, यानी हमने छूना जरूर था, मेरी इजाजत के बगैर नहीं छूना। कितनी बार छूना था ना हमने तो हाथ जो थे छूने के लिए, और मैं छूने के लिए मैंने बनाए हैं, लेकिन जब तक वुजू नहीं होगा, ताहिर नहीं होंगे, नहीं छू सकते। बहुत बड़ी दलील देके कहा, कुरान पढ़ा हुआ इतना ताहिर है तो वजूद मुस्तफा कितना ताहिर है। अगर यही रसूल अबू तालिब की गोद में बैठे, अबू तालिब कितना ताहिर है। यहीं से समझी जाएगी तो तफसीर समझ जाएगी, वरना नहीं। ठीक है, इसी जगह पर मुफस्सिरीन ने कलाम रोक लेते तो बात समझ में। कान्हा कौकबुन दुर्रिजुन शूकत, दुर्रिजुन क्योंकि आगे आगे ये आई है तो उससे जम हो शूकत, यही नूर जो पहले से ही रोशन है भी कान्हा कौकबुन दुर्री। ये दुर ओ जो रोशन और मुनव्वर है। अब क्या होता है, यूकत, ये रोशन किया जाता है, वो रोशन तो पहले से क्या कह रहे हैं, है ना, इतनी बड़ी रोशन किया जाता है। कौन? वो कौकबे दुर्री जो पहले से ही रोशन यूं का तो मैंने पहले मजहूल है, रोशन होता है नहीं, रोशन किया जाता है। एक और बात नहीं निकला, मजहूल के लिए फाइल नहीं होता, ढूंढना पड़ता है। ढूंढो इसे रोशन करने वाला यूं का तो रोशन किया जाता है, ये रोशन किया जाता है। क्या मतलब यही बतलाव आप समझा दें बातों का, समझा देना मेरे से। यही नूर पहले से जनाब अली तक तो आ गया, अब यही नूर आगे रोशन किया जाता है। ये रोशन किया जाना ही जनाब हसन की आमद है, नस्ल इमामत का इजरा, नस्ल इमामत का इमज़ाम, नस्ल इमामत के वजूद की तरफ इशारा। यही आगे नूर यूं का तो रोशन किया जाता है, जिससे रोशन किया जाता है। रोशन का फाइल कौन है? कौकबुन दुर्री। कौकबुन दुर्री कौन है? ज़ुजाजा। ज़ुजाजा कौन है? अली। तो बात हो गया इमामत का, बाप की तरफ से मरकज हो गया अली। अब
ढूंढनी है मादिन। मादिन रिसालत कौन है? कुरान से पूछते हैं, कुरान तू बता इस नूर की मादिन रिसालत कौन है? जिसमें ये नूर आके हैसियत मादिन रहेगा। इसीलिए तो कहा गया था हम अहले बैत नबूवा और मादिन रिसालत, ये रिसालत की मादिन है। जब मादिन है तो अब शू का दो के बाद क्या है? शू का दो मिन शजरतिन मुबारकतिन जैतूनतिन। ये नूर आगे रोशन किया जाता है हसन का नूर किन से? मिन शजरतिन मुबारकतिन जैतूनतिन। ये शजरा मुबारका जैतूना ही जनाब सैयदा ताहिरा नस्ल के लिए तो मादिन भी तो चाहिए था। अगर मादिन जरूरी न होती, जनाब ईसा की ना बाप होता ना माँ। माँ होना दलील है कि मादिन का होना इस्मत के लिए जरूरी है। बेपरवाह जो है, कितनी बड़ी बात मैंने कही। अब वो मादिन इस्मत कौन हुई? जनाब सैयदा ताहिरा। तो अब मालूम हो गया नस्ल इमामत के लिए बाप अली होना जरूरी है और माँ फातिमा ज़हरा होना जरूरी है। तब जाके नस्ल इमामत का इजरा होगा। नस्ल इमामत चलेगी, बाप अली हो, माँ फातिमा ज़हरा हो। ये है शजरा मुबारका। नस्ल इमामत का ये शजरा मुबारका। इसीलिए पहले दिन से जनाब आदम और हव्वा को कह दिया गया था ला तक़रबा हाज़िल शजरा। शजरा के करीब आदम और हव्वा तुम और हो ये। ला तक़रबा, बीबी पाक हव्वा का नाम भी आ गया। हव्वा का नाम किसके लिए है? माशाअल्लाह। तेरी जो नस्ल होगी वो आदमी की हो, यहाँ नस्ल इमामत की हो। नस्ल इमामत के लिए दो मरकज बनाए, जनाब अली कान। अच्छा जी, क्या हुआ? मसल नूरी का मिशकातन फी अल-मिस्बाह फी ज़ुजाजत काना कौकबुन दुर्रियुन यूक़ज़ु मिन शजरतिन मुबारकतिन। शजरा की सिफत क्या है? मुबारका। मुबारका सिवाय 14 के कोई दूसरा मुबारक है पूरे कुरान में? अगर मुबारक जात में अल्लाह है, वजूद में ये मुबारक अपने जात की दलील को भी मुबारक कहा। इनको मुबारक, ये मुबारक है, बरकत दिए हुए मुबारक। ठीक है। मिन शजरतिन मुबारकतिन ज़ैतूनतिन। ज़ैतूना शजरा बीबी पाक शजरा की लफ्ज़ से फिर बदरुल कुल वाक़िअ होगा। अगर तुम्हें शजरा समझना है तो ज़ैतूना समझो, ज़ैतूना समझना है तो शजरा समझो। ये मैं बदरुल कुल की तारीफ कर। अगर सैयदा समझना है तो ज़ैतूना की लफ्ज़ समझो, ज़ैतूना की लफ्ज़ समझना है तो शजरा समझो। अब हम कुरान में ढूंढते हैं जब सैयदा पाक ज़ैतूना है, सैयदा पाक ज़ैतूना है तो फिर अली को ज़ैतून होना जरूरी है। अब कुरान से पूछता है, तू बता तेरे कुरान में ज़ैतून कौन है? वत्तीन व ज़ैतून। कौन है ज़ैतून का? अंजीर और पता नहीं क्या क्या दरख्तों के दरमियान। तीन रसूल है और ज़ैतून अली है मुर्तज़ा। इस पर मैंने पैसे पूरे कसम मेरा अशराफ आया। अब जनाब मिन शजरतिन मुबारकतिन ज़ैतून। ज़ैतूना क्या वाक़ हो रही है? बदरुल कुल समझाने के लिए सैयदा ही असर है नस्ल इमामत की माते। ये अभी बात करूँगा मैं आखिर। ये है ठीक हो। इसके बाद फरमाया ला शर्किया क्यों वला गर्बिया। ये शजरा की सिफत पहले सैयदा पाक शजरा मुबारका ला शर्कियत, ये शर्किया भी नहीं वला गर्बियत, गर्बिया भी नहीं। बीबी ना कितने दर में लिखे कितनी मैं उनके दोहराना नहीं चाहता, तुम लिख दिए पर उनकी अपनी मर्जी। अब बीबी शर्किया भी नहीं, गर्बिया भी नहीं, ला आया
ترجمہ کریں کیا مانے؟ یہ ذمہ داری شیخ مولانا کی نہیں کہ وہ ڈھونڈے اور آپ سوتے رہے کیا آپ کے لیے ضروری ہے؟ چلو ہمارے ذمہ لگا ہوا ہے کچھ نہ کچھ تو ڈھونڈا نا، اس کچھ نہ کچھ ڈھونڈنے کو سننا تو ضروری ہے۔ سننا بھی گوانا کے لیے موجے ہیں، کچھ نہیں گوانا، ہمیں ڈھونڈا ہے کچھ لا شرکیت لا غربیت۔ اب اس کو شرکیہ کے لیے کئی معنی کہنا نہیں چاہتا جو ترجموں میں لکھی ہے آپ کے یہ بات سامنے آ رہی جانتی ہو لا شرکیت ولا غربیت۔ اب ہم نے چونکہ یہ صفت ہے دونوں شجرات کی، شجرہ بی بی پاک کو اللہ نے شرکیہ اور غربیہ کہا، نہ شرکیہ ہے نہ غربیہ۔ خدا کے لیے پھر پوری لغت پہ زور لگا دے، اب یہ سارا اسلام آباد بیٹھ جائے ڈھونڈے سے شرکیہ کے کیا معنی، غربیہ کے کیا معنی۔ قرآن کی لفظیں ہیں معنی تو ہوگا جب ہے، تو اب ہم شرق اور غرب چونکہ مصدر ہے اسی شرکیہ سے ہم اس مصدر کو ڈھونڈتے ہیں۔ شرق اس کو کہتے ہیں جو اپنے مصدر سے نکل کر ماحول کو روشن کر، اسے شرق کہتے ہیں۔ جب باکمال ہو کے انتہا کو پہنچے اسے غرب کہتے ہیں۔ اب قرآن نے یہی جملہ کا پہلے پارے میں اسی کے ساتھ اسی وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، اللہ کے لیے مشرق بھی ہے اور مغرب بھی ہے۔ کیا معنی؟ ترجمہ مشرق و مغرب لکھو، مشرق بھی ہے مغرب، مشرق معنی جہاں سے نور نکل کر ماحول کو روشن کرنا۔ یہ کنایہ ہے بیتیہ ردیفیہ، اب اس میں پھر بحث نہیں کرنا، یہ کنایہ لفظ کچھ کہنا مراد کچھ نہیں، ملزوم کا ذکر کر کے لازم مراد لینا ہی کنایہ ردیفیہ۔ اللہ نے مشرق کی لفظ کہتے ہیں جو اے نور چمکنے والا ہے، کہا مشرق رسول ہے وہ مغرب علی ہے۔ ان کا سنائے کیا سمجھو نا، جب مشرق رسول ہے مغرب علی ہے تو یہ شرقیہ غربیہ بی بی کی صفت ہے۔ کیا کہا اللہ نے؟ بی بی نہ شرقیہ ہے نہ غربیہ ہے۔ کیا معنی ہوئے؟ بی بی نہ نبی ہے نہ امام ہے۔ بی بی نہ نبی ہے نہ امام ہے، لیکن چادر تطہیر میں نبی بھی بیٹھا ہے امام بھی بیٹھا ہے، تعارف بی بی سے کیوں کرایا جاتا ہے؟ تعارف ہمیشہ سے کرایا جاتا ہے جس کا عہدہ دونوں کے مقابلے میں ہے۔ بی بی نبی بھی نہیں ہے امام بھی نہیں ہے، تعارف بی بی سے۔ پھر ڈھونڈو وہ کون سا عہدہ ہے بی بی کے پاس، وہ ہے عصمت و طہارت۔ اگر عصمت و طہارت نہ ہو نہ نبوت ہے۔ تو 1200 سال سے کشمکش، 1200 سال لا شرقیت ولا غربیہ۔ دیکھیں بات پھر او بی بی شرقیہ نہ نبی ہے نہ امام ہے، نبی ہے نہ امام ہے، عصمت و طہارت۔ اس کے لیے اے بی بی نبی ہے نہ رسول ہے، نبی بن کے بھی بیٹھا ہوا ہے امام بن کے بھی بیٹھا ہوا ہے۔ فرمایا یہ فاطمہ کا باپ ہے، سے ہوتا ہے مرد سے نہیں۔ اب بیوی مزدور ہے، وہ بتایا جا رہا ہے یہ فاطمہ کا باپ، یہ فاطمہ کا شوہر، یہ فاطمہ کے بیٹے۔
جن کے باپ شوہر بیٹے ایسے ہوں پھر ماں کو میں ابیہ ہونا ضروری ہے. اگر کانا کوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية بسم الله يكاد زيتها يضيء. ایک سیکنڈ کی خاموشی تاکہ پتہ لگے نیاز بات کرنے. یکادو کادا یکادو افعال مقاربہ ہو گئے. مقاربہ قربت کے معنی ہوتا ہے. افعال مقاربہ دونوں کا رے بہبا پورا باب ہے افعال. اس میں یہ کادا سب سے پہلے کادا جہاں آ جائے وہاں قربت کا معنی قریب ہے. مقاربت ہوتی ہے مگر قرآن میں جہاں بھی کادا کی لفظ آئی ہے وہاں قرابت کا معنی ہے مگر قرابت واقع نہیں ہوتی. کہ اگر بات سمجھ آئی ہے تو سمجھ آئے گا ورنہ نہیں. لغت کو بحث نہیں کی. یہ لغت کو جس پر میں نے پوری بحث لغت میں لگا دی. یکادو زیتھا زیت مانے تیل. ہا شجر شجرہ کون ہے بیوی یہ ہا کی زمین شجرہ کی طرف جائے. زیتھا قریب ہے. زیتھا او اس شجرہ کا تیل یضیء آگے روشن ہو. کیا بات ہے سبحان اللہ. یکادو قریب ہے لیکن قرابت واقع نہیں ہوئی. یکادو زیتھا زیت مانے اس زیتونہ شجرہ کا تیل. تیل سے کیا مراد ہے؟ اصل تیل سے کیا مراد ہے؟ حقیقت. اصل حقیقت. اس حقیقت سے مراد وجود حسن. یکادو زیتھا اس شجرہ مبارکہ جناب سیدہ کا اجرا شجرہ کے حوالے سے شجر کے حوالے سے نہیں. شجر میں آگے نسل نہیں چلتی شجرہ سے چلتی ہے. زیتھا میں اس کا تیل دیکھئے پھر کنایا کنایا آ گیا. تیل کہتے کس کو مراد دیا؟ وجود حسن نور حسن. یضیء کیسے روشن ہوتا روشن کیا جائے. یضیء اضاء یضیء روشن ہوتا ہے نہیں کیا جاتا ہے. اضاء یضیء روشن کیا جاتا ہے. کون؟ زید کون ہے؟ وجود حسن. وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نَارٌ اگرچہ اسے آگ مس بھی نہ کرے پھر بھی روشن ہو. چلو ترجمہ کرے نا میرے کرے نا ترجمہ. لو امتناع حقوق کے لئے امتناع حقوق کے لئے لو لام زبر لو کیا مطلب امتناع حقوق مانے یہ یکادو آتا ہے قرابت کے لیے مگر قرابت کا وقوع نہیں ہوتا. قرابت واقع نہیں ہوتی. لو نے بتایا لو لم تمسس لم جب پھر مضارع کے ساتھ لگتا ہے اسے نفی جہت کہتے ہیں. نفی بجہت لم کے ساتھ نفی. جب لم کے ساتھ نفی آ جائے پھر قرابت کی ہمیشہ کے لیے نفی ہو جاتی ہے. لو بھی نفی کے لیے نفی اس میں نفی لو نے بھی نفی کو ظاہر کیا اور لم یم سس نے بھی نفی کو ظاہر کیا. وہاں لو لم تم سس ہو جہاں نہیں مس ہوتی. لم تم سس نہیں مس کرتی. دوسرا ترجمہ کرو نہیں مس کر سکتی. یا نفی امکان کو بھی ختم کریں. نفی امکان لم تمسس ہو وہ قرابت واقع بھی نہیں ہو سکتی. ایک ہوتا ہے نفی وقوع ایک ہوتا ہے نفی امکان. یا نفی وقوع بھی ہو گیا لو نے کہا. ایک نفی امکان ہو گیا لم تمسس کہ وہاں قرابت ہوتی ہے مگر قرابت واقع نہیں ہوتی. اس کو آگ نے مس بھی نہیں کیا. آگ سے مراد خواہش. اب پتہ لگا
ہو نار سے مراد آگ سے مراد خواہش ہے. اب جب جناب حسن کا نور آگے آئے گا اسے خواہش مس نہیں کرے, یہ خواہش سے نہیں آگے. اب میں یہاں سے جملہ کہتا ہوں, دیکھیں کرامت ہے, کرامت کا نام ہے نکاح. یہی وجہ ہے کہ سیدہ پاک کا عرش پر آنے سے پہلے توحید نے نکاح ہی سے کر دیا. پریشان کیوں ہو گیا نکاح, ہو گیا جب ہو گیا نکاح کرامت کو ظاہر کرتا, لیکن جناب حسن کے اجرا کو کرامت ہے, نکاح ہے, مگر نسل امامت کرامت سے آگے نہیں بڑھتی. نسل امامت کرامت سے نہیں ہوتی. کرامت کو ظاہر کرتا ہے, محنت نہیں کی گئی. سب سے چلو جی ہمیں مشکلات میں ڈال دیا ہے, لیکن مشکلات میں ہمیں بھی کوشش کرنی پڑی. حقیقت تک ہم پہنچ گئے. زکات البر کو قریب ہے کہ اللہ ان کی آنکھوں کو اونچے کے لیے قریب ہے, کچھ کی نہیں. کلما اضاء اللہم شوفی, جب روشنی آتی ہے روشن کیا جاتا ہے راستہ, چل پڑتے. چلنا دلیل ہے, آنکھیں اچکنے کے قریب تھی, کچھ کی نہیں. اذا اظلم لہم شوفی, جب اندھیرا ہوتا ہے کھڑے ہو جاتے ہیں. کھڑے ہونا اندھیرے سے مراد ہے آنکھیں اچکی نہیں. آنکھیں تو تھی لیکن اندھیرے سے کھڑے ہو گئے, آنکھیں نہیں اچکی. یہ جب قاعدہ آ جائے تو وہاں پر ہوتا کیا ہے, وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ. اگر اللہ کی مشیت ہو تو ان کے کان بھی لے جا سکتا ہے اور آنکھوں کو بھی لے جا سکتا ہے. تو معلوم ہو گیا قاعدہ کے بعد کرامت ہوتی ہے, لیکن اس کا وقوع کرامت سے نہیں ہوتا, مشیت سے ہوتا. اس کا وقوع مشیت سے ہوتا ہے. جب مشیت سے ہوتا ہے, اس لیے 14 کے لیے اللہ نے کہا وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ. اے آل محمد تم چاہتے ہی وہی ہو جو میں چاہتا. بس اس کا چاہنا تھا, علی نے چاہا, علی کی چاہت کو سیدہ نے قبول کیا, حسن وجود میں آ گئے. مانو نسل امامت کا اجرا کرامت سے نہیں ہوتا, مشیت سے ہوتا. کسی مشیت کا نام ہے عمر. عمر سے وجود میں آتے ہیں, خلق میں نہیں. کیسے ہوتا ہے؟ خلق سے نہیں, خلق سے نہیں, جب نہیں. اسی وجہ سے اللہ نے جناب آدم سے جناب عیسیٰ تک جتنی انبیاء آئے ہیں ان کی تخلیق ماں باپ کے حوالے سے عصمت میں رہی. کتنی بڑی بات ہے. 5000 سال تک اس ماں باپ کے حوالے سے معصوم آگے آتے رہے. کیوں آتے رہے؟ باپ معصوم تھا تبھی تو بیٹا آیا. خالق سے آتے, ماں بھی ہے باپ بھی ہے. پھر مانو نسل نبوت کیسے چلتی رہی؟ عصمت سے. ماں باپ دونوں موجود مگر نبوت معصوم کو ملی. تو پھر باپ معصوم تھا تبھی تو بیٹے کو عصمت ملی. پھر مانو ابو طالب معصوم تھے, پہلے سارے ماں باپ سے پیدا ہوتے اور جناب عیسیٰ کو بغیر ماں کے فاتح بنا دو. یہاں کیوں تبدیل؟ آج کے دن دونوں جو وہاں بھی میں پڑھ گیا وہاں بھی آسان شروع بغیر دور ہے ابھی پڑھے آپ بغیر دور.
ہے مغرب مقصد ابھی دور ہے. اب جناب یہ ہوا کہ جناب عیسیٰ پر آ کے خالق نے تخلیق کا نمونہ کیوں بدلا؟ کیوں بدلا؟ کچھ تو سے آپ ہی مت کریں باقی آپ کے نام بھی یہاں آپ کو خبر نہیں اس میں کیا کیا صحیح بات کو بیان نہیں کرنا. اب جناب عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے آئے. ان کے ایجاد میں مادہ تولید نہیں ہے, باپ ہی نہیں. میں کیا کہوں گا اسی لفظ پہلے پڑھتی اس کے بغیر سمجھ نہیں آئی. اللہ کیا باپ پیدا نہیں کر سکتا, جان کے نہیں بنا. یہ جناب عیسیٰ کو نمونہ بنایا ہے. ایک نبی بھی ہے, رسول بھی ہے, رسول بھی ہے, ان کو نمونہ بنایا کہ جہاں جس کا امتی نمونے میں ایسا ہو 14 مرکز کیسے ہوں گے. جب جناب عیسیٰ نمونہ میں آئے اللہ نے ماں بنائی, باپ نہیں. اگر باپ سے ہوتے تو خالق کہلاتا, خالق سے آتے, خالق سے نہیں آئے, امر سے آئے. بہت بڑی بات میں کہنے لگا, میں بہت بڑی بات کہنے لگا. اسے پلے باغ میں ہر شاید سمجھ آ جائے گی. آپ پریشان تو ہو رہے ہیں, میں لمبا ہو گیا ہوں, لیکن ضروری ہے یہ نہیں سمجھائی گئی میرے بھائی. اب جناب عیسیٰ علیہ السلام امر سے بنے ہیں, امر سے, خالق سے نہیں. میں کہہ دوں جو بچہ بھی امر سے بنے گا اس کی ماں کا بطول ہونا واجب ہے. یہی وجہ ہے کہ سیدہ 11 اماموں کی ماں ہے, بطول ہونا واجب. اور یہاں سے کیا سمجھے 11 اماموں کی جو ماں ہے پھر اس کے بچے کیسے آئیں گے؟ اگر نمونے والا عامر سے بنتا ہے. اسی عامر والے بننے والے کو اب نبی ویسے کر نہیں جانا. اللہ نے چوتھے آسمان میں بچھا کے کہا بیٹھا رہے, ان کے 12ویں کا انتظار. آج بھی بیٹھے, ابھی بھی بیٹھے, ابھی بھی انتظار کیا جا رہا ہے, اور ہے منتظر ہے منتظر کی. محمد و آل محمد بلند السلام. منتظر ہیں جناب عیسیٰ. منتظر کیسا؟ جب توحید کہے میں بھی منتظرین میں سے ہوں. خدا جانے منتظر کیسا. ویسا نبی بات اب نہیں کرنی چونکہ سیدہ پاک کتنے اماموں کی ماں 11. تو ہر 11ویں بیٹے تک کی ماں سیدہ. جب نمونے میں بنا ہوا عیسیٰ امر سے بنے تو پھر جس کی ماں کے 11 بیٹے ہوئے وہ بیٹے خالق سے نہیں بنتے, امر سے بنتے. اب نسل محمد کا اجرا کیسے ہوتا؟ نسل محمد کا اجرا امر و مشیت سے ہوتا ہے, خلافت بھی ہے. میں نے کیا اسی لیے اللہ نے جناب عیسیٰ کو 12ویں تک کے لیے منتظر بنا دیا. بیٹھا رہا عیسیٰ علیہ السلام, اللہ سے کہے بات ذرا خوش بھی ہو جائے. بیٹھا رہا عیسیٰ علیہ السلام, بوڑھا بھی نہیں ہونے دوں گا, شادی بھی نہیں ہونے دوں گا, اور نہیں بولو. ہم آگے آل عمران کی نسل کو مکمل کر کے شادی کروائیں. بیٹھا بھی رہے, بوڑھا بھی نہیں ہونے دیں گے. کہیں کہو میں بوڑھا ہو گیا, کسی نے کہا تھا میں بوڑھا ہو گیا. یہ بھی ہم لوگ سے نہیں سننا چاہتے, یہ پراسس ہمارا ہے.
بیٹھا ہوا امر سے بنتا ہے. کیا کہنے نہ ماں ہے باپ نہیں، کیونکہ دن کے ماں بھی ہیں باپ بھی ہیں، اس کا انتظار ہے منتظر کا. تو پھر طے ہو گئی بات، اگر عیسیٰ علیہ السلام امر سے بنے ہیں پھر منتظر نطفے سے نہیں بن سکتا. یہ نطفے والی مخلوق نہیں تو مانو یہ مشیت سے بنتے ہیں، امر سے ایجاد میں آتے ہیں، ہماری طرح نہیں آتے. علی کی بیٹیاں برہنہ سر، کیونکہ بیوی کے سر برہنہ سر، ہر بیویوں کے اسیر کہتے جس کے آگے ہاتھ. اب 11 محرم کو بیویوں نے ماتم کیا، انہوں نے کہا یہ ماتم ہوا تو پھر ہر شاش کرا ہو. انہوں نے اسی بات دی بیویوں کے ہاتھ پیچھے، اسیر اس کو کہتے ہیں جس کے ہاتھ آگے بڑھے. آل محمد اسیر بھی کہلاتے ہیں. پیچھے ہاتھ دینے کے بعد نے سبایا کہتے ہیں، پیچھے بھی ہاتھ باندھے بدے ہوئے ہاتھوں میں برہنہ سر، چادریں نہیں. جب چادر اتر گئی نا بیوی نے کہا جلدی کرو بیوی اپنے بال منہ پہ ڈال کے اتنی خاک کربلا ڈالو بال نظر نہ. اور جو میں کہوں جا خاک شفا، کربلا کی خاک شفا ہے اور خاک حجاب بھی ہے. بیویوں نے اتنی خاک ڈالی بات نظر نہیں آ رہی. پھر بیویوں نے اپنے اپنا جو یہاں بدے ہوئے تھے بلا تشبیہ ان کوہنیوں سے بھی اپنا پردہ کرا. اب جہاں یہ کوہنیوں سے پردہ بنا جب اونٹوں پہ بٹھایا گیا تو بیویوں نے اسی طرح ہاتھ کے لگے بیویوں نے اپنے سر گھٹنوں میں رکھا. کسی بیوی نے سر نہیں اٹھایا، گھٹنوں میں سر. جب بازار میں اسی طرح سے پہنچے کسی بدبخت نے اشارہ کیا ہی زینب سیدہ ستبول فرمائے جو زمانے کا قیامت کا فکرہ ہے، علی بیٹی کی طرف اشارہ ہے. لوگوں یہ علی کی بیٹی زینب کہا نا یہ بیٹی ہے، یہ بیٹی ہے. اس حبیبی نے گھٹنوں میں سر رکھے ہوئے آہستہ سے کہا سجاد بیٹا تو امام ہے، میں اب خطبہ پڑھنا چاہتا ہوں، سارے غیر محرم ہیں. میری آواز بلند ہوگی، غیر محرم نہیں، اجازت ہے، اذن الہی ہے، میں خطبہ پڑھ لوں. اب جب یہ کہا نہ پڑھ لوں امام کی آنکھوں کا رنگ تبدیل ہو. امام نے رو کے کہا تو پیما اذن الہی ہے. بیوی نے اسی طرح گھٹنوں میں سر رکھے ہوئے خطبہ پڑھنا شروع کیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم کہوں جب اسکتو یا اہل القرآن. اب یہاں سے پتہ لگ رہا ہے اللہ جانے آوازیں کتنی تھی، کتنا ہجوم ہوگا. بیوی نے کیا کہا اسکتو یا اہل القرآن، کوفے والوں خاموش. یہ دیکھ مجمع کی طرف کوئی دنیا خاموش ہو رہی، یہاں تک کہ جو کوفہ میں گھر میں بیٹھے تھے وہ بھی خاموش ہو رہے. آپ بیوی نے خطبہ پڑھنا شروع کیا. جب آواز بلند ہوئی نا معلوم ہوتا ہے سامنے فرمایا کہ خطبہ پڑھو، تمہارے خطبے سے دین میں باقی رہے گا، دین کی بقا یہی خطبہ. میری آواز کبھی کسی نے سنی نہیں، دین بھی سن لے کے محافظ کون ہے. آواز بلند ہوئی تو اسی بازار میں جناب علی علیہ السلام کا ایک نابینا صاحب عبداللہ ابن عفیف جس کی دونوں آنکھوں میں تیر لگی. جب یہ جنگ جبل میں گیا نا جناب علی کے ساتھ، پہلی تیروں کی بارش آئی، ایک تیر اس کی آنکھ میں لگا، آنکھ ضائع ہو گئی اور اوپر بھی تیر لگا. پھر جب یہ صفین میں گئے پھر تیروں کی بارش آئی، پھر اس کی آنکھ دوسری آنکھ میں لگا، دونوں آنکھوں سے نابینا. یہ وہی کھڑا ہوا ہے، یہ نابینا کہہ رہا ہے. قدیم آنام سن لے نابینا کہہ رہا ہے جب ہم گئے نا جناب علی کے پاس جن جن کو تیر لگے تھے جناب علی بلا بلا کے انہیں آنکھیں دینے لگے. یہی بدنام کا آپ نے سنا ہوگا. ساروں کو جب دینے لگے جب عبداللہ کی باری آئی کہا والا مجھے بھی تیر لگے ہیں. علی علیہ السلام کی
کی داڑھی سے آنسو ٹپکنے کھڑے ہوئے روتے پھر بیٹھے فرمایا عبداللہ تجھے آنکھیں نہیں دے عبداللہ تجھے عبداللہ کا صحیح مجھے آنکھیں نہیں دے اور ان کو بھی نہیں یہ عبداللہ کہتا ہے جب جناب زینب عالیہ کی آواز بلند ہوئی لہجہ بھی علی کا اور فصاحت علمی بھی علی علیہ السلام تو یہ نبی نہ چلا کے کہتا ہے کوفے والوں بھاگے ہوئے آئے جو کیا بات ہے کہا کیا علی تمہارا اور ٹائم صاحب کہا انہوں نے کہا کیا بات ہے کہتا ہے یہ لہجہ بھی علی کا فصاحت علمی بھی جناب علی کا علی جو دنیا سے چلے گئے اور ہے یہ خطبہ پڑھنے والا انہوں نے نہیں بتایا جو سوٹی پکڑے ہوئے آئی تھی نا بچی انہوں نے کہا بابا کریم میں بتاتی دوڑتی ہوئی گئی روتے ہوئے آ کے بابا سے لپٹ کے پہلا دیا بابا خطبہ دینے والا مرد نہیں خطبہ دینے والی دستور ہے مرد نہیں عبداللہ نے منہ پیٹ کر یہی ٹکڑا کہا اتنی جلدی نہیں بدل گئی اتنی جلدی شریعت بدل گئی بچی نے کہا بابا اس کے سر پہ چادر ہے چیخے مار بچی نے کہا بابا اس کے ہاتھ پیچھے بدل روتے ہوئے کہا جلدی کر مجھے اس بیوی کے قریب لے چل میں پوچھتا ہوں یہ علم تمہیں شاگردی میں ملا ہے یا وراثت بیوی خطبہ دے رہی ہے دادی انہیں نے ہاتھ باندھ کے کہا بیوی بات فرمائیں جناب علی سے آپ کا کوئی رشتہ یا شاگردی میں یہ علم ملا اب یہاں علماء نے لکھا اگر بیوی بات کہہ دیتی میں علی کی بیٹی ہوں